والدین کا مقام۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، پہلے سپارے میں مشہور سورہ بقرہ، ان کے اس واقعے کی نسبت سے سورت کا نام ہی سورہ بقرہ۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ ایک گائے کا واقعہ تھا، اور اللہ کا ایک ولی نیک شخص تھا۔ وہ نیک شخص جو ہے اللہ کو راضی کر چکا، اب اس نے اپنی بیٹے کے لیے کچھ جائیداد جمع کی۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ماں باپ جو ہے خود گزارا کرتے، اولاد کو عیش و عشرت کی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اولاد چاہتی ہے کہ بس میرے دوست و احباب ہوں، والدین بھی خیر ہے۔ بھائی تم گزارا کر لیتے ہو، خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ خدا فرماتا لا تقل لہما اف۔ اف کتنا جملہ ہے، آپ کوئی بات کریں اتنی سی بات کریں، یہ کوئی جملہ ہے؟ خدا کو یہ بھی ناراض کرتا ہے۔ والدین کے سامنے ایسی طبیعت ہی نہ کرو کہ والدین سمجھ جائیں کہ میرا بیٹا ناراض ہے میری بات سے۔ ایسی طبیعت کرنا بھی آپ کو اجازت نہیں خدا دیتا۔ تو پھر آپ نافرمانی کریں، اونچی آواز سے بولیں، آپ پیٹھ کریں، بے ادبی کریں، والدین کو ذلیل کریں، والدین کو رسوا کریں، تو کیا خدا تم سے راضی ہو جائے گا؟ خدا کبھی راضی نہیں ہوگا جب تک خدا کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور خدا کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے۔ تو وہ نیک شخص تھا، اس نے ایک گائے کی بچڑی تیار کی، اور جب موت کا وقت قریب آیا خدا کی بارگاہ میں دعا کی رب العالمین یہ جو گائے کی بچڑی ہے یہ تیری امانت، تیری بارگاہ میں امانت پیش کر رہا ہوں، یہ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس تک پہنچنی ہے، یہ تجھے امانت دے رہا ہوں۔ اب میرا تو آخری ٹائم آ گیا، میں کلوزنگ کر رہا ہوں، میرا تو آخری ٹائم آ گیا ہے۔ تو وہ فوت ہو گیا، اب بچہ چھوٹا تھا، اس کی گھر والی زوجہ نے اس گائے کی بچڑی کو جنگل میں بھیج دیا، وہ جنگل میں چل رہی ہے، بچہ جوان ہو گیا ہے۔ ایک دن والدہ نے کہا بیٹا اب تو جوان ہو گیا ہے، تیری ایک امانت تھی، فلاں جنگل میں چلا جا، اس جنگل میں تیرے لیے ایک گائے ہوگی، یہ نشانی ہوگی، یہ اس کا رنگ ہوگا، اور وہ گائے تیری ہے، ملکیت ہے، تیرا باپ تیرے لیے چھوڑ کے گیا تھا، جا وہ لے کے آ جا۔ جب وہ لے کے آیا تو ایک دن والدہ نے فرمایا اے بیٹے جا اسے بازار میں بیچ کے آ، اور یاد رکھ 3 درہم اگر اس کی قیمت لگ جائے تو بیچ دینا، لیکن پھر بھی مجھ سے اجازت ضرور مانگنا۔ یہ شرط لازمی رکھنا کہ میں اپنی اماں سے پوچھ کے آؤں، سودا ہو گیا لیکن آخری مور میری والدہ کی لگے گی۔ فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا، وپاری بن کے آ گیا، اسے کہا ابھی کتنا اس کا مول ہے؟ اس نے کہا 3 درہم اگر دے دیں، تو کہا 3 درہم ہو گیا سودا؟ کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی ہی کرو۔ بچے نے کہا نہیں سودا ہو گیا، میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آؤں کہ دے دوں یا نہیں؟ ہاں والدہ کو نہ پوچھ تو 5 درہم لے، والدہ کی اجازت نہ لے تو 5 درہم لے لے، 6 درہم لے لے۔ بچے نے کہا نہیں، والدہ کی اجازت کے بغیر تو 100 درہم بھی دے گا میں نہیں۔ ماں باپ کا ادب، فرمان بردار اولاد ایسی ہوا کرتی ہے، لاکھوں کے نقصان گھاٹے مل جائیں لیکن والدین کو رسوا نہیں کرتے۔ اے نہیں آندے ابا میرا ان سودا ہو گیا، نہیں، والدین کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ مقام جو خدا نے عطا کیا ہے۔ والدہ سے پوچھا، والدہ نے کہا بیٹا 3 درہم کی تو بیچ دے۔ اماں وہ تو 6 درہم کا رہے، اگر وہ 6 درہم دے تو 6 میں بیچ دے۔ دوسرے دن وہ فرشتہ آ گیا، پھر 6 درہم لے لے، کہا ابھی سودا کر، کہ نہیں والدہ سے پوچھنا ہے، والدہ سے نہیں پوچھ، ابھی 10 درہم لے لے، کہا نہیں والدہ سے پوچھوں گا۔ تو پھر وہ چلا گیا والدہ سے پوچھنے، ماں سمجھ گئی نیک لوگوں کے اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا انہیں خدا کمال عطا کرتا ہے۔ سائیں نے کیا بولا کہ معجزہ اور کرامت وہی ہوتی جہاں عقل تنگ رہے، عقل قبول ہی نہ کرے، عقل سمجھے یہ ہو نہیں سکتا، وہ خدا کمال اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا۔ وہ نیک عورت تھی، خدا نے انہیں وہ کمال عطا کیا تھا، وہ سمجھ گئی یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ بیٹے کو کہا بیٹا وہ انسان نہیں، وہ مجھے تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ اب جب وہ آئے تو اسے پوچھنا کیا یہ میں گائے بیچ دوں یا ابھی نہ بیچوں، مشورہ لے۔
اب فرشتہ آیا، بیٹے نے پوچھا بھائی میری ماں پوچھ رہی ہے کہ میں گائے بیچ دوں یا نہ بیچوں؟ تو فرشتے نے کہا کہ اپنی ماں کو مشورہ دینا، خدا تو یہ چاہتا ہے کہ تو اب گائے نہ بیچ۔ ایک وقت آئے گا بنی اسرائیل کے لوگوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس گائے کی ضرورت پڑے گی، اور قیمت میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تم قیمت یہ طے کرنا کہ اس کی گائے کی کھال میں گوشت نکال لو، سونے کی اشرفیاں بھر دو، اس کی کھال سونے کی اشرفیوں سے بھر دو، تمہیں سودا قبول ہے تو لے جاؤ، نہیں ہے تو چھوڑ دو، یہ قیمت طے کرنا۔ خدا نے وہ وقت لایا، خدا پھر وہ وقت لایا۔ یہ قصہ لمبا چوڑا ہے، میں اس کو چلانا نہیں چاہتا کیونکہ کلوزنگ ہے۔ تو وہ آئے لوگ گائے کا قیمت طے کی، تو بیٹے نے وہی قیمت بتائی، بھائی اس کا گوشت تم نکال لو، اس کی کھال میں سونا بھر دو، جب اس کی کھال سونے سے بھر جائے یہی اس کی قیمت ہے۔ انہیں پوری دنیا میں ایسی کوئی گائے مل نہیں رہی، ہر حال میں انہیں یہی گائے خریدنی تھی، کیونکہ قرآن پاک میں ان کی اوصاف آ گئی، اس رنگ کی ہو، صفرا ہو، وہ زرد رنگ کی ہو، اس پر کسی نے سواری نہ کی ہو، اس کو کسی نے تکلیف نہ دی ہو، یعنی خوبیاں قرآن پاک میں آ چکی تھی، وہ ساری خوبیاں اسی گائے میں موجود تھی، دنیا میں کوئی اور گائے ہے۔ تو خدا نے انہیں والدہ کا ادب و احترام کرنے کا صلہ یہ عطا فرمایا کہ پوری دنیا کی مالیت عطا۔ دوستو اگر تم والدین کا ادب و احترام کرو، والدین کی فرما برداری کرو، تو خدا تمہیں وہ کمال عطا کرے گا، تھوڑی سی روزی میں خدا اتنی برکت عطا کرے گا کہ تم خوشحال ہو۔ اگر خوشحالی چاہتے ہو تو اپنے والدین کا ادب و احترام کرو، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو جب بھی تمہیں یاد آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا ہی پڑھ کے ان کی روح کو اصالِ ثواب۔